تناسخ میں ارواح کی آمد و رفت ہمیشہ ادنیٰ درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف ہوتی ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ اعلیٰ میں ادنیٰ اور اعلیٰ دونوں شامل ہیں۔ دونوں درجے کے مرتبے میں اختلاف ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مزاج اور اجزائے ترکیبی کی کمیت اور کیفیت کی مقدار میں فرق و امتیاز ہو، اور اس وجہ سے ان کے افعال میں بھی اختلاف ہو جائے۔ یہی ہندوؤں کے نزدیک تناسخ ہے۔ آنے جانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ نفس اور مادہ دونوں جانب سے مقصود کامل طرح پر حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ علم کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ نفس قائم ہو تو ہم لوگوں کا علم حاصل کرنا سوائے اس چیز کے یاد آ جانے کے اور کچھ نہیں جس کو ہم گزشتہ زمانے میں جانتے تھے، اس لیے کہ ہمارے نفوس انسانی صورت میں ہونے سے قبل کسی جگہ پر موجود تھے۔ لوگ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کو وہ بچپن میں استعمال کرنے کے عادی تھے تو ان میں اس چیز کے بارے میں تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ پس نسیان معرفت اور علم کا زائل ہو جانا ہے، اور علم اس چیز کا نام ہے جس کو نفس اپنے بدن میں آنے سے قبل جانتا تھا۔ ایک عامیانہ رائے یہ بھی ہے کہ حالت نزا کا سبب یہ ہے کہ روح کو ایک تیار قالب کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ جسم سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتی جب تک اس سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا بدن موجود نہیں ہو لیتا جس کا فعل اور کسب موجودات طبیعیہ میں سے پیٹ کے بچے یا زمین کے اندر اگنے والے بیج سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اور جب ایسا بدن تیار ہو لیتا ہے اس وقت موجودہ بدن کو جس کے اندر وہ ہے چھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ روایات کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ روح دوسرے جسم کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنے قالب کو بوجہ ناقص رہ جانے کے اور اس کے کمزور ہو جانے کے چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے لیے عناصر کا ایک بدن جس کا نام آت باہک ہے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے جلدی تیار ہو جانے والا۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدن ولادت کے طریقے سے وجود میں نہیں آتا۔ اس جسم میں روح ثواب کی مستحق ہو یا عذاب کی، 1 سال تک جس کی حالت قحط زدہ سال جیسی ہوتی ہے، یہ روح نہایت سخت تکلیف میں رہتی ہے۔ اسی لیے ہندوؤں کے یہاں میت کے وارث سال بھر میت کے لیے رسمیں ادا کرتے ہیں، اور یہ رسمیں بغیر تمام ہونے کے تمام نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح اس جگہ کو جو اس کے لیے تیار کی جاتی ہے سال تمام ہونے پر ہی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ذات پات کی اس تقسیم سے متعلق یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان طبقات کا ہر شخص اپنی اپنی رسوم و عادات کے مطابق جب تک خدا کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا، اپنے کل کاموں میں اس کو یاد کرنا نہیں بھولے گا، جو ارادہ کرے گا اس میں فائدہ اٹھائے گا، اور جس وقت وہ اس کام سے جو اس کا ہے اس کام کی طرف منتقل ہوگا جو اس کا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے طبقے کا ہے، خود کو توڑنے کا مجرم قرار پائے گا۔ یعنی سادہ الفاظ میں بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ذات پات کی اس تقسیم میں جو شخص جس طبقے میں پیدا ہوا وہ اسی میں رہ کر اسی طبقے کے رواسم کو اپنا کر زندگی گزار سکتا ہے، اگرچہ دوسرے طبقے کا کام زیادہ شریفانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر شخص اپنی ذات بدلنے پر اور اپنے طبقے کو چھوڑنے پر مجرم قرار پائے گا۔ اسی نظریے کی مثال باسودیو اور ارجن کے مکالمے میں بھی ملتی ہے، جب باسودیو نے ارجن کو دشمن سے لڑنے پر ابھارتے ہوئے یہ کہا کہ او لامبے ہاتھ والے، کیا تو نہیں جانتا کہ کشتر ذات سے لاپرواہی اور دل میں فکر و غم کے خیالات کو نہ آنے دینا الہام ہے، ثواب اس کام کے سوا کسی دوسرے کام میں تجھے نہیں مل سکتا۔ اگر تو اس جنگ میں کامیاب ہو گیا تو سلطنت اور عیش و آرام ملے گا، اور اگر ذبح ہو گیا تو جنت اور رحمت ملے گی۔ اگر تو دشمن کے ساتھ مہربانی اور ان کے قتل پر رنج کا اظہار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری بزدلی اور پست ہمتی کی خبریں مشہور ہو جائیں گی، زبردست اور صاحب الرائے بہادروں کے حلقے میں تجھے رسوائی ملے گی، تو ان کی آنکھوں سے اور تیرا نام ان کے دلوں سے مٹ جائے گا۔ ناظرین، ہم اس سے زیادہ سخت کسی عذاب کو نہیں سمجھتے۔ ایسے کام کا ارادہ کرنے سے جس سے رسوائی ہاتھ آ جائے مرنا بہتر ہے۔ اگر خدا نے تجھے لڑنے کا حکم دیا اور تیرے طبقے کو اس لائق بنایا اور تجھ کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تو ایسے عزم کے ساتھ جو ہر قسم کے طمع سے خالی ہو اس کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کی مشیت کو پورا کرے۔